السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد اویس نگرامی ندوی رحمہ اللہ تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کرتے ہوئے آپ نے مشہور کی تعریف کی ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اس اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متواتر اور دوسرے آحاد۔ پھر آحاد کی تین قسمیں کی گئی ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور کی تعریف کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں وہ حدیث، مشہور وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقہ میں کم سے کم 3 روایت کرنے والے ہوں اور اس میں متواتر کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں۔ حدیث مشہور کو بعض مستفیض بھی کہتے ہیں۔ مشہور حدیث کی یہ تعریف کی ہے آپ نے۔ سب سے پہلے میں مشہور حدیث کی لغوی تعریف کر دوں۔ مشہور یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ شہرت الامرا بولا جاتا ہے، میں نے کسی معاملے کو، کسی مسئلے کو، کسی امر کو مشہور کر دیا، واضح کر دیا، بیان کر دیا۔ یہ بولا جاتا ہے جب آپ کسی معاملے کو واضح کر دیں، بیان کر دیں، ظاہر کر دیں۔ اور چونکہ مشہور حدیث اپنے دونوں قسم غریب اور عزیز کے بالمقابل کثرت روات کی بنیاد پہ زیادہ واضح اور بین ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مشہور کہتے ہیں۔ نگرامی رحمہ اللہ کی تعریف کی طرف ہم دوبارہ واپس آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقہ میں کم سے کم 3 روایت کرنے والے ہوں۔ یہ کم سے کم کی شرط تو صحیح ہے، لیکن ہر طبقہ میں قید یہ نہیں ضروری ہے، بلکہ طبقہ اسناد میں سے کسی ایک طبقہ میں کم سے کم 3 راوی ہوں بس۔ زیادہ سے زیادہ دیگر طبقات میں کتنے ہوں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، یہاں تک کہ حد تواتر کو بھی پہنچے ہوں دیگر طبقات میں، تب بھی اس کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اسی قلت کا ہے کہ کسی طبقہ میں صرف 3 راوی ہوں۔ یہ مشہور حدیث کی تعریف ہے، لہذا اس اعتبار سے اس کی حد بندی ذہن نشی کر لیں۔ کیا؟ وہ حدیث ہے جس کے طبقے اسناد میں سے کسی ایک طبقہ میں کم سے کم صرف 3 راوی ہوں۔ جب ہم نے کم سے کم کہا تو 2 کی بھی قید نکل گئی، 1 کی بھی قید نکل گئی، اور دیگر طبقات میں اگر 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو اس سے کچھ ہمیں سروکار نہیں۔ تو یہ مشہور حدیث کی تعریف ہے۔ لیکن آپ نے جو وضاحت کی ہے اس میں ذرا دیکھیے، کچھ غموض ہے، کچھ خفا ہے۔ کہتے ہیں وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقہ میں کم سے کم 3 روایت کرنے والے، نہ اگر ایک ہی طبقہ میں 3 راوی ہو کم سے کم تو بھی وہ حدیث مشہوری کہلائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور اس میں متواتر کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں۔ بات صحیح ہے، اگر دیگر طبقات میں روات زیادہ ہوں تو ان طبقات کے اعتبار سے اس کو متواتر کہیں گے، لیکن اس حدیث کو پورے طور پر متواتر نہیں کہیں گے۔ یہ ہے جو آپ نے شرط لگائی ہے کہ تمام شرطیں نہ پائی جائیں، متواتر کی کسی شرط کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ مثلا نہ تو ہمیں یہ کہنا ہے یہاں کہ ایک اتنی بڑی تعداد روایت کرے جن کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل محال سمجھے، اس کی بھی قید نہیں ہے۔ دوسری بات، شروع تا آخر یہ کثرت موجود ہو، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اور تمام روات کی روایت کی بنیاد حس پر ہو، اس قید کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ لہذا رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اور اس میں متواتر کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں، اس اضافے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصطلاح کے اعتبار سے متواتر حدیث مستقل طور پر اس کی تعریف کی گئی ہے، جامع اور مانع، اور اسی طریقے سے بذات خود مشہور حدیث کی ایک حد بندی ہے اور اس کی عبارت بھی جامع اور مانع ہے۔ لہذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں متواتر کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی حد تواتر کو وہ نہ پہنچے کثرت۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ روایت ہے جس کے طبقے اسناد میں سے کسی ایک طبقہ میں صرف 3 ہی ہوں، تو پھر اس کثرت کی یہاں کوئی بات نہیں کہی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ، کہتے ہیں حدیث مشہور کو بعض مستفیض بھی کہتے ہیں۔ مستفیض کا معنی بھی مشہور ہی کہا گیا ہے، اور مستفیض کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے فاضل ماء سے، فوارے سے پانی جب نکلتا ہے تیری کے ساتھ اسی کو بولا جاتا ہے، اور چونکہ اس کے روات بھی ہر طبقہ میں 1 سے 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مستفید کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ قید لگائی ہے کہ شروع تا آخر سند ہر طبقہ میں 3 ہی 3 ہوں تو اس کو مستفیض کہیں گے، لیکن کسی ایک طبقہ میں 3 ہوں باقی میں زیادہ ہوں تو اس کو مشہور کہیں گے۔ بہرحال کبھی کبھار مشہور کو مستفیض کی جگہ پر اور مستفیض کو مشہور کی جگہ پر بھی علماء مصطلح الحدیث استعمال کرتے ہیں، اور دونوں میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ یہ مشہور کی تعریف ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اصول حدیث دقت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔